آج اس پر ایسا زوال آیا کہ وہ نشے کے لیے بھکاریوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی ساری جاگیریں جائیدادیں بک چکی تھیں۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور میرے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلایا تو میں نے بھیک دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بدلے میں اسے کھانا کھلانے کی آفر دے دی تھی۔ اس نے میری آفر کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے اس سے اس حال میں پہنچنے کی وجہ پوچھی تو اس نے قسمت کو سارا قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہا تھا، بس خدا کو یہی منظور تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کو بتایا کہ چودھری خادم نواز صاحب، آپ اپنے علاقے کے سب سے بڑے زمیندار تھے۔ آپ کے پاس دولت کے انبار تھے۔ ہمارے علاقے کے تمام سیاسی لیڈران، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، سارے ہی آپ کا احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دھن، دولت، عہدہ، ہر چیز سے نواز رکھا تھا۔ کیا تب آپ نے کبھی رب کا شکر ادا کیا؟ کیا کبھی کہا کہ میری تقدیر کی وجہ سے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی سب عنایتیں ہیں؟ کیا اپنے عروج میں کبھی ایک دن بھی تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھ کر کوئی قدم اٹھایا؟ کیا کبھی مخلوق خدا سے محبت کی؟ میں نے تھوڑا توقف کیا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو میں ایک بار پھر گویا ہوا اور اپنے تمام سوالات کا جواب خود دیتے ہوئے کہا، نہیں۔ میرا جواب سن کر اس نے ہاں میں سر ہلانے پر اکتفا کیا، جیسے میری بات سے متفق ہو۔ اس کے بعد میں نے اسے اس کا ایک ظلم یاد کرواتے ہوئے بتایا کہ تمہیں یاد ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو ڈیرے پر بیٹھا تھا، تیری فصل سے راہ گزر 3 عورتوں نے 5 گنے توڑ لیے تھے۔ تو نے ان عورتوں کو پکڑ لیا تھا، ان پر غضب ناک ہوا تو انہوں نے گنے واپس کر دیے۔ تو نے اس کے باوجود بھی انہیں معاف نہ کیا تو انہوں نے جرمانہ بھرنے کی حامی بھری۔ تو نے جرمانے کے طور پر ان سے سارا مال متاع چھین لیا، یہاں تک بازار سے خرید کر لایا ہوا گھریلو ساز و سامان بھی تم نے چھین لیا، لیکن اس کے باوجود بھی تو نے ان کو معاف نہ کیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مجبور لاچار مسافر عورتوں نے تجھے خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے واسطے دیے، مگر تو نے انہیں معاف نہ کیا، یہاں تک انہیں ڈیرے پر لے جا کر برہنہ کر کے انہی کماند کے گنوں سے ان پر تشدد کیا۔ تو نے ان کے ساتھ موجود 7-8 سال کی بچی جو ڈری سہمی کھڑی تھی، تو گنا اٹھا کر اس کی طرف بڑھا تو معصوم بچی کی ماں نے کہا، میری بیٹی کے حصے کا بھی مجھے مار لو۔ ظالم انسان، تجھے تب بھی ان عورتوں کی بے بسی پر ترس نہ آیا۔ تو نے ان دونوں ماں بیٹی کو ایک بار پھر برہنہ کر کے گنے کی مدد سے پیٹ ڈالا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ چودھری خادم نواز نے میری طرف غضبناک ہو کر دیکھا تو میں نے اسے صبر سے کام لینے کی نصیحت کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ نہ تو تجھ پر آج وہ عروج ہے اور نہ ہی میں لاچار بے بس مسافر عورتوں میں سے ایک ہوں کہ تیرے غضب اور قہر سے ڈر جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا نرم پڑ گیا اور کہا کہ واقعی اس سے غلطی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اسے آج بھی وہ بات صرف غلطی لگتی ہے، جس نے ساری زندگی کے لیے ماں بیٹی کو ایک دوسرے کے سامنے نظر اٹھا کرنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا، وہ غلطی نہیں تھی، ظلم تھا، اور آج تجھے جس تقدیر سے شکوہ ہے، اسی تقدیر نے تجھے اس مقام تک پہنچایا تھا کہ تیرے سامنے آتے ہوئے لوگ کانپتے تھے۔ جن عورتوں کو برہنہ کر کے مارنے کو تو غلطی کہہ رہا ہے، ان عورتوں میں سے ایک عورت دنیا کی باتوں کا سامنا نہ کر سکنے کی وجہ سے خودکشی کر گئی تھی۔ باقی 2 جو بچ گئی تھیں، ان کے گھر والے علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جا بسے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر کیا گیا تیرا یہ ظلم آخری ظلم ثابت ہوا۔ تیرے گنے کی فصل کو آگ لگی جس میں تیرا ٹریکٹر تک جل گیا تھا، پھر سیلاب آیا، سارا گاؤں محفوظ رہا، مگر تیرا گھر بار، جانور، سارا مال متاع سب کچھ بہا لے گیا۔ پھر تو اسی غم میں نیم پاگل ہو گیا۔
तो नशे का इस्तेमाल करने लगा। इसी नशे में तुमने वो सारी ज़मीन बेच डाली जिस पर खड़ी फसलों में से गन्ना तोड़ लेने पर तू बरना करके मारता था। आज इस नशे ने तुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। आज जितने लोग तुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं उनमें से कोई एक भी तुझे भीख देने के लिए तैयार नहीं है। और याद रखना, जिस तकदीर को तू इल्ज़ाम ठहरा रहा है उस तकदीर का कोई कसूर नहीं है। तेरे लिए ये सब कुछ मकाफ़ाते अमल है। और साथ ही उसे इस्लाम का हवाला देते हुए बताया कि अल्लाह ताला दे कर भी आज़माता है और ले कर भी आज़माता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।